ہم دنیا مثال دے رہی ہے، WHO پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان سے سیکھو کووڈ میں کس طرح آپ نکلے ہیں۔ تو میں تو آج یہ امید لگا رہا تھا کہ ہماری اپوزیشن جو آئے گی وہ ہماری تعریفیں کرے گی، ہمیں شکریہ ادا کرے گی کہ جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کیونکہ ان کو فکر ہو، دیکھیں نا، ڈیموکریسی کے اندر ایک ڈیموکریٹک اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا ایک خاص رتبہ ہے دنیا میں، رتبہ اس لیے ہے کہ ہم عوام کے انٹرسٹ کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس ہمیں ایک سٹیٹس ملتا ہے، اس لیے ہمارے کئی جگہ ہمیں VIP کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو جس طرح پاکستان نکلا ہے، اور اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے دنیا کو کہ پاکستان سے سیکھو، جس طرح پاکستان نکلا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا، اللہ کا شکر ہے۔ ہندوستان سے آپ دیکھیں تو ان کے تو کیسز ابھی اوپر جا رہے ہیں، تو ہم نے تو ہمارے تو کیسز بھی ہمارے کنٹرول ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کے اندر ہمارے ہسپتال پریشر میں نہیں ہیں، کیسز بھی نیچے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی اکانومی بھی بچا لی۔ لیکن میں نے آج اپوزیشن کا جب رویہ دیکھا تو مجھے جو میرے دل میں خدشہ تھا، جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں، سب اپوزیشن پہ نہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفرم ہو گئے۔ آج وہ کنفرم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا، کیونکہ فیٹف کا بلیک لسٹ میں جانا مطلب اکنامک سینکشنز، اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کریش کرنا، اس کا مطلب روپیہ کدھر رکے گا، 250 پہ 300 پہ ڈالر جائے گا، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہے کہ ہم روپے کو سپورٹ کر سکیں۔ تو ان حالات کے اندر ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے، ہمیں کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے۔ لیکن آج جس طرح انہوں نے نہ تو شکریہ ادا کیا ہمارا کہ جس طرح ہم نے بچایا پاکستان کو گورنمنٹ نے کووڈ سے، بلکہ میں نے تو ان کی تقریریں سنی تھی، مجھے مثال دی جا رہی تھی نریندر مودی کو دیکھو اس نے کیسے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ مجھے یعنی جس طرح کی تنقید، کسی نے کہا FIR کاٹ دو، کوئی لوگ مارے تھے تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر FIR کاٹ دو، تو وہ کرتے اتنی یعنی جب تنقید کی تھی تو اگر اللہ نے کرم کیا تو ان کو پھر تھوڑی سی تو تعریف کر دینی چاہیے تھی۔ لیکن جو آج ان کا رویہ تھا اور جو ہماری نیگوسیشنز چلی اور ہم نے کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، یہ فیٹف کے ہمارے گرے لسٹ سے نکلنا اور کئی خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں جانا، یہ تو پاکستان کا ایشو ہے۔ لیکن جو بھی نیگوشیٹ کر رہے تھے، جو انہوں نے جس طرح کی نیگوسیشن کی، میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے۔ جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں، ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے۔ انہوں نے 38 شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں، اس میں سے 34 میں انہوں نے امینڈمنٹس کا ہمارے سامنے رکھ دی۔ یعنی 34 نیب کے ایکٹ میں امینڈمنٹس کا مطلب کہ نیب کو دفن کر دو۔ سو انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بچانے کے لیے، اور کوئی فکر نہیں کہ اگر ملک بلیک لسٹ میں چلا جاتا تو کیا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے لاسٹ منٹ تک کوشش کی، پھر جب انہوں نے دیکھا ہم بلیک میل نہیں ہو رہے، پھر بھی اینڈ میں جا کے پھنس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر۔ اسپیکر صاحب، میں اپنی قوم کو، کیونکہ اپنی ممبرز بھی میرے بیٹھے ہیں، قوم بھی، ان کو بڑا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جی پلیز. منی لانڈرنگ سب لوگوں کو سمجھ نہیں منی لانڈرنگ کی آتی. میں بریفلی ایکسپلین کر دوں. منی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ملک میں پیسہ ناجائز طریقے سے بناتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو ملک سے باہر رکھیں, کیونکہ وہ ملک کے اندر وہ نظر آ جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ ساری دنیا میں, ہمارا یہ ایشو نہیں ہے, یہ صرف یہ ساری تیسری دنیا میں جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, آپ ہر ڈیولپنگ ورلڈ میں دیکھیں کہ جدھر بھی ان کی پرائم منسٹرز یا منسٹرز جب پیسہ چوری کرتے ہیں تو وہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ, کیونکہ یہ انلیگلی باہر جاتا ہے. اور پھر یہ اس سے پراپرٹیز لے لیتے ہیں باہر لنڈن میں. بلکہ ابھی میں ایک یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہندوستان میں بتا رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے امیر لوگ جنہوں نے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں وہ سب لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز اور ان کی بینک اکاؤنٹس ہیں, لیکن ہندوستان کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے وہ پیسہ واپس لانا. یہ ایک ایسا بڑا عذاب ہے. اسپیکر صاحب, میں صرف سب کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ غریب ملک, ڈیولپنگ ورلڈ غریب ہوتی جا رہی ہے, امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہر سال اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے, ڈیولپنگ ورلڈ سے امیر ملکوں میں جاتا ہے. اسی طرح یہ مے فیئر کے فلیٹس اور یہ سب سے مہنگے علاقوں میں اس طرح کی اور بھی غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے باہر. اور یہ اصل وجہ ہے کہ تیسری دنیا جو ڈیولپنگ ورلڈ نیچے جا رہی ہے, کیونکہ وہ پیسہ اگر اسی ملک میں خرچ ہو تو اسے نوکریاں مل سکتی ہیں, آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, سکولز بنا ہسپتال بنا سکتے ہیں. وہ جب پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو باہر تو ان کے لیے نوکریاں مل جاتی ہیں, اور وہ ادھر امپلائمنٹ بھی مل جاتی ہے, اور ان کی دولت بھی بڑھ جاتی ہے, اور ان کے فورن ایکسچینج ریزروز بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس ملک میں ایک تو وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے, دوسرا یہ ڈالرز لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں. یہ جو ٹی ٹی کا سارا کیس ہے, یہ ہے کیا؟ یہاں سے حوالہ ہنڈی سے پیسہ باہر بھیجا, جس کی ضرورت پڑی وہ ٹی ٹی سے منگوا لی, اور انہوں نے کہا جی کہ نو کوسچنز آج, کیونکہ ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں. یہ پورا ایک ریکٹ ہے منی لانڈرنگ کا. اور اس ملک میں جو اگر ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے, جو میں کہہ بیٹھا ہوں, جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے مہنگائی آ جاتی ہے, غربت بڑھتی ہے. تو جب آپ اپنے ڈالرز یہاں سے ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو وہ دوسرا نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے ملک کو, کہ ڈالرز کی جب کمی ہوتی ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے. اب اس کے اوپر آخر میں یہ جا کے پھنس گئے کہ جناب منی لانڈرنگ کو نکال دو نیب کے قانون سے. اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا؟ اور افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر
انہوں نے اتنا زیادہ سارا ہمارے ٹائم بھی ضائع ہوا، یہ سارا ادھر تک پہنچے. اور پھر سے میں یہاں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب آج آئے اور آپ کا جو جذبہ، اور آپ بیٹھے اور اتنی دیر تک آپ نے پوری صبر سے کام لیا. لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں، فیٹف کے لیے نہیں، منی لانڈرنگ کے لیے. منی لانڈرنگ اس ملک کو، اگر ہمیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ، یہ دیکھ لیں کہ ہم نے IMF سے جو قرضہ لیا ہے وہ 6 ارب ڈالر کا لیا ہے، اور اس کی ہمیں ساری کنڈیشن ماننی پڑتی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ 10 ارب ڈالر کی اگر ہم منی لانڈرنگ ہی روک لیں تو ہمیں قرضے لینے ہی نہ پڑتا IMF سے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ریزروز کم تھے. اس لیے اسپیکر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، یہ اس ملک کی فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ، جو ہمارے صاحب اقتدار رہے ہیں، وہ صاحب اقتدار جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی. کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپرٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں، کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے. انہوں نے مجھے عدالت میں، جب مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے یہ عدالت میں مجھے لے کے گئے، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، کیونکہ میرا تو فلیٹ 2002 کا ڈکلیئر تھا، لیکن 2016 میں اس لیے لے کے گئے کیونکہ میں نے ان کا پیناما کا کیس اٹھایا ہوا تھا. تو پیناما کا جب کیس اٹھایا تھا اس میں پھر مجھے پریشرائز کرنے کے لیے عدالت میں لے گئے. تو اسپیکر صاحب، اگر میں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، ایک سپورٹس مین تھا، میں اگر 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھا سکتا ہوں، میں اپنی ساری منی ٹریل دے سکتا ہوں پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے، یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے. یہ بتا سکتے ہیں کہ ہائیڈ پارک، کیونکہ میں لندن، میری بڑی زندگی گزری ہے، 1 ہائیڈ پارک لندن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپرٹی ہے. مے فیئر دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لندن، اور مے فیئر لندن کا مہنگا ترین علاقہ ہے. ادھر ان کے پاس اتنی پراپرٹیز، کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ کوئی ڈاکیومنٹ بتا دیں کہ پیسہ باہر کدھر گیا. دوسری طرف آصف زرداری کی پراپرٹیز کی لسٹ ہے، اپنے نام پہ نہیں لیے ہوئے. ایک نیو یارک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا، جو ایک کیس چل رہا ہے، باقی تو اپنے نام پہ نہیں. یہ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو جب ایک ملک کی جو سربراہ، جب وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ڈالرز میں باہر لے کے جاتے ہیں، دبئی میں ان کی پراپرٹیز ہے، وہ یہاں سے کنورٹ کرتے ہیں، روپے کو ڈالر میں باہر لے جاتے ہیں. تو جب وہ لے کے جاتے ہیں، وہ 2 چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے ادارے پہلے تباہ کرتے ہیں. پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا، وہ جو نیب چیئرمین تھا، انہوں نے کیسز ان کے بند کیے. ہدایبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس کے اوپر اسحاق ڈار کی باقاعدہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس نے بینک اکاؤنٹس دیے کہ جدھر جدھر یہاں سے پیسہ باہر گیا، نام دیے ہوئے اس نے. اوپن اینڈ شٹ کیس، ان کا اپنا آدمی نیب میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ آگے پروسیڈ نہیں کیا. تو انہوں نے یہ جو 10 سال کے اندر 4 گنا زیادہ پاکستان کے قرضے بڑھے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں ٹوٹل پاکستان میں قرضہ 6,000 ارب تھا، 10 سالوں میں پہنچ گیا 30,000 ارب. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے، جو ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال، اس کا آدھا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. ملک کدھر سے چلاتے ہیں؟ پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ قرضے لے رہے ہیں. اگر ہم قرضے نہ لیں تو ہم ملک کیسے چلائیں؟ آدھا تو جو پیسہ اکٹھا کیا ان کی قرضوں کی قسطوں پہ چلا گیا. اب جو ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کلیکشن ہوئی، پھر ہمارا 1,000 ارب کم ہوا، تو 4,000 ارب اب جو اکٹھا کیا یہ سیکنڈ ایئر میں، اس میں سے 2,600 ارب وہ چلا جائے گا قرضوں کی قسطوں دینے پہ. تو اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 سال میں اس ملک کو بوجھ ڈال دیا، اس کا ملک کا جو قرضہ ہے وہ 4 گنا زیادہ بڑھا دیا، اور آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک میل ادھر کر رہے ہیں، کبھی پہلے انہوں نے بلیک میل، اس پہ پہلے ہمیں کہا جی پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے ہی نہیں الیکشن کو. ہم کہہ رہے ہیں کہ کھولیں جو آپ چاہتے ہیں، بتائیں ہمیں کون سی، اس کے بعد بات ہی نہیں کی. اسمبلی نہ چلنے دیں،
तकरीर ना करने दें, ये तो आज वो है नहीं तो मैं तकरीर कर रहा हूं, नहीं तो तकरीर नहीं करने देते। तो ये वो लोग हैं जो इनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान का। देखिए ना, अगर जो असेंबली का सबसे बड़ा काम है कि पब्लिक इंटरेस्ट को की हिफाजत करना, तो क्या ये पब्लिक के इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं? ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि ये चोरी किया हुआ पैसा वापस आए। इन्होंने अपनी ऑपोजिशन का मकसद ये बना दिया कि किसी तरह वो उस चोरी किए हुए पैसे को बचा लें। कैसे एक मुल्क तरक्की कर सकता है जब एक मुल्क के जो बड़े बड़े जिन लोगों के पास इतना, हमें पता है, हमें स्पीकर साहब, मैंने तो इनको सबको देखा हुआ है, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। मुझे तो पता है ये जिस तरह अब आप जो देख रहे हैं, इसहाक डार को देखें। इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में पड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? इतना पैसा, और जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। स्पीकर साहब, मैं आखिर में मैं ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। मैं आखिर में हाउस का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो पीएमडीसी का बिल पास किया, ये बहुत जरूरी था। स्पीकर साहब, बदकिस्मती से हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस और हमारे जो डेंटिस्ट्री, उनके कॉलेजेस की जो स्टैंडर्ड है वो गिरती जा रही थी। इसके लिए बड़ा जरूरी था कि जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके मुताबिक हम इनकी स्टैंडर्ड्स रेज करें। और ये जो बिल था, ये कोशिश तो कर रहे थे 1.5 साल से। मैं फिर से हाउस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने ये बिल पास किया, और इंशाल्लाह इससे हमारे डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के स्टैंडर्ड बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं भी तमाम हाउस को बहुत बड़ा मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि आज वजीर आजम इमरान खान खिताब कर रहे थे। फेटफ की ग्रे लिस्ट हमें विरासत में मिली है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मकसद यही है कि किसी तरह चोरी किए हुए पैसे बचा लें। अपोजिशन किसी तौर पर हमें कामयाब देखना नहीं चाहती। कोकोमो स्नैप एंड विन पैक खरीदो। डायमंड डूबल वाला कोकोमो निकले।